اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ دیا۔ یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور یہ مہینہ نہیں دیا بلکہ اس میں اس نے ایک اپنا احکام دیا۔ وہ احکام کیا ہے کہ بندوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ویسے بھی یہ سائنسدان لوگ بتاتے ہیں کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور جبکہ ہمیں جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ ہم روزہ تم سے کیوں رکھوا رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ نہیں خالی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں ان سب پر روزے فرض کیے گئے۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ روزے کیوں فرض کرے، کیوں تمہیں بھوکا رکھوایا جاتا ہے، کیوں تمہارے لیے حلال چیزوں کو حرام کر دیا جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ کو حلال چیزوں سے آپ کو روکا جاتا ہے، کیوں روکا جاتا ہے؟ کیوں آپ پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ آپ کو آزمانا تو نہیں چاہتا اور نہ ہی اللہ آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو آپ کی مصیبت سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ارے وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ کیوں ہمیں مصیبت دے گا؟ وہ کیوں ہمیں تکلیف پہنچائے گا؟ تو اللہ اس کا اصل مقصد بتاتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ نے جو کام کہے اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا، اسی کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع کرا ہے، ان کاموں کو نہیں کرنا، یہی متقی ہونے کی علامت ہے۔ اسی کو ہی تقویٰ اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ اور تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کام کرتا ہے۔ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے۔ تو ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں، لیکن تقویٰ ہی ایک اخلاق، انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا مقصد بتا دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کیوں ہم سے روزے رکھوا رہے ہیں، کیوں اللہ ہم کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، طرح طرح کی اور بھی قومیں ہیں، وہ کہتی ہیں پتہ نہیں ان کے یہاں کیا ہے، ایک مہینے انہیں بھوکا رکھوایا جاتا ہے، ایک مہینے ان سے پیاس کی شدت محسوس کروائی جاتی ہے، انہیں تڑپایا جاتا ہے، 14 یا 14.5 گھنٹے انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ آخر اللہ ان کو کیوں اتنا آزماتا ہے، کیوں انہیں اتنی مصیبت دیتا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم یہ مصیبت کسی کو نہیں پہنچاتے، بلکہ ہم تمہاری کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تمہاری روح کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے جسم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ باقی اللہ یاد رکھو زیادہ مصیبت نہیں دیتا انسان کی طاقت سے زیادہ۔ لعلکم تتقون، یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ اللہ نے روزے اس لیے فرض کرے تاکہ تمہارے جسم کی بھی اصلاح ہو جائے اور تمہارے روح کی بھی اصلاح ہو جائے۔ دیکھو ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سبھی لوگ۔
ہم لوگ بولتے ہیں کہ رمضان میں، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ رمضان میں شیاطین کیا ہو جاتے ہیں؟ قید ہو جاتے ہیں، پہلی رات میں قید کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن اب بتاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اب کیوں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں؟ ہم ہر چیز کا، ہم سے جو بھی گناہ ہوتا ہے ہم کس کے اوپر بلیم ڈالتے تھے؟ پہلے شیطان کے اوپر، اور مشہور ہے کہ سارے کام شیطان ہی کرواتا ہے۔ لیکن اب بتاؤ، رمضان المبارک میں شیطان کو اللہ نے قید کر لیا، اب کیوں ہم سے گناہ ہو رہا ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، بہت لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس طریقے سے بنایا، تو بتا دیا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے کہنے لگے وہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا، پھر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا۔ لیکن جو اس وقت کا ایک سردار اور ایک پڑھا لکھا جو مخلوق تھی، اسے کہا جاتا ہے شیطان، وہ بعد میں ہوا شیطان، لیکن اس سے پہلے وہ بہت عبادت گزار تھا اور بہت متقی و پرہیزگار تھا۔ تو اسے جب اللہ نے حکم دیا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے نہیں کرا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کیوں نہیں اس وقت شیطان نے سجدہ کرا آدم کو؟ کیا اس سے پہلے کوئی شیطان ہے؟ وہیں سے تو شیطان بنا ہے وہ، اس سے پہلے تو بالکل بھی وہ شیطان نہیں تھا۔ تو اسے کس چیز نے ورغلایا؟ اسے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اسے کس چیز نے بتایا کہ ہم جو ہے اوپر کے اٹھتے ہیں اور یہ جو ہے مٹی زمین کے اندر جاتی ہے؟ اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں ہے۔ یہی چیز ہمیں بالکل آج سمجھنا ہے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو محدثین، مفسرین جو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو جو اس نے برگلایا ہے، وہ اس کو کسی نے نہیں برگلایا، بلکہ اس کو اس کے نفس امارہ نے برگلایا۔ جو نفس آج ہمارے ساتھوں میں لگا ہوا ہے، شیطان تو آج قید ہے، لیکن نفس امارہ آج ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ یہی ہم سے برائیاں کرواتا ہے، یہی ہم سے گناہ کروا رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا ہمیں کہ نفس امارہ ہی اصل ہمارا دشمن ہے، شیطان نہیں ہے وہ بھی، لیکن نفس امارہ جو ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے، یہی اصل ہمارا دشمن ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آج رمضان میں گناہ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں، لوگ اپنی منمانی زندگی کاٹ رہے ہیں، نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی فجر میں پڑا ہوا ہے، یہ کون اسے برگلا رہا؟ کوئی شیطان تھوڑی نہ آ کے اسے بہکا رہا، یہ اس کا نفس ہے۔ اسے آرام کو سوجی تو اس نے جو ہے صبح فجر کی نماز چھوڑ دی، کوئی تراویح پڑھ لیا تو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ لیا۔ ہر کوئی ادھر کو گرا، کوئی ادھر کو گرا، بیچ کا کوئی نہیں ہے جو پورے طریقے سے چل رہا ہو۔ تو یہی حال ہے میرے بھائی، بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ میں کیا لگا ہوا ہے، نفس امارہ، یہی ہمیں بہکا رہا ہے، یہی ہمیں اللہ کے حکموں سے ہٹا رہا ہے۔ اور اللہ نے جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ اسی لیے کرے ہیں تاکہ اس کا جو علاج جو رکھا گیا نفس امارہ کا، وہ اللہ نے رکھا، اسے بھوک اور پیاس میں تھوڑا سا رکھا جائے، روزے فرض کرے جائیں تاکہ تم روزے رکھو اور اس نفس امارہ کو کچلو اور اس کے خلاف چلو، اسی لیے روزے فرض کیے گئے۔ تو آج ہم نفس کے خلاف بالکل بھی چل ہی نہیں رہے ہیں۔ اس کا اصل مقصد اللہ نے بتلا دیا، روزے ہم نے کیوں فرض کرے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، نفس کے خلاف چلنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جاؤ۔ اس چیز کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو، مخلوق جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے۔ امام غزالی بڑی اہم بات لکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے بات کو سمجھنے کی ہے۔ امام غزالی بڑی اہم بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ مخلوق جسے فرشتہ کہا جاتا ہے، اس کے پاس عقل ہوتی ہے اور تبھی تو وہ اس سے گناہ نہیں ہوتے۔ دوسری مخلوق جس کے پاس نفس امارہ ہے
نفس امارہ کہتے ہیں برائی کرنے والی چیز، جو برائی کو ہمیں ابھارتی ہے، اسی کو ہی نفس امارہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہم نے ابھی بتلا دیا۔ تو دوسری مخلوق کیا ہے؟ جانور ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، لیکن کھوپڑی بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی اگر عام بول چال میں بولیں تو ہم اسے حضرت انسان بولتے ہیں، اس کے پاس عقل بھی ہے اور برائی کرنے والا نفس بھی ہے۔ اور امام غزالی بڑی اہم بات یہ کہتے ہیں کہ انسان جب گناہوں سے بچ جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس برائی کرنے والی چیز تھی لیکن وہ پھر بھی بچ گیا، اور فرشتوں کے پاس یہ چیز میسر ہی نہیں ہے، ان کے پاس بس خالی عقل ہے، برائی کرنے والی چیز ہے ہی نہیں، تو ان سے گناہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ پھر امام غزالی یہی نہیں، پھر اور آگے بات بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کو کرتا ہے، عقل ہوتے ہوئے بھی گناہ سے نہیں بچتا ہے، تو وہ یاد رکھو انسانوں سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی، خنزیروں سے بھی، کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ اب ہم کیا بنیں، جانور بنیں یا فرشتوں سے بھی افضل بنیں؟ یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے نفس کی مانیں عقل ہوتے ہوئے بھی، یا ہم جانوروں کی طریقے سے کام کریں۔ تو اسی کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو نفس اور کیا کہتے ہیں عقل، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب اللہ نے ان دو چیزوں کو بنایا اور اپنے سامنے کھڑا کرا، روایتوں میں آتا ہے بنانے کے بعد ان سے اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا، سب سے پہلے عقل سے پوچھا کہ تو بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انا عبدک وانت ربی، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو عقل نے تو تسلیم کر لیا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو کیا کرا؟ عزت دے دی۔ جبھی تو آج جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ سب کو ہانکتا ہے، اپنی طرف چلاتا ہے، پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ یہ عقل کا کام ہے۔ تو عقل نے مان لیا، اس نے عاجزی اور انکساری ظاہر کی، تو اللہ نے اسے عزت سے سرفراز فرمایا۔ اب باری آئی نفس کی، اس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو نفس ہی ہے، وہ تو گھمنڈ میں رہتا ہی ہے چور۔ تو اس نے کہا انت وانا انا، میں ہوں اور تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس نفس کو سزا میں ڈالو۔ سزا کیا دی؟ اسے 100 سال تک آگ میں جلایا گیا۔ 100 سال تک آگ میں جلانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے میرے سامنے کھڑا کرو۔ پھر سامنے کھڑا کرا، پھر اس سے پوچھ تاچھ کری کہ بتا اب میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ اب بھی اس کا غرور نہیں ختم ہوا، 100 سال جلنے کے بعد بھی، تب بھی وہ کیا کہنے لگی؟ میں ہوں اور تو ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخری سزا دی، کہا اس سے 100 سال تک اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے، اس سے روزے رکھوائے جائیں۔ جب 100 سال کے بعد اسے لایا گیا، سامنے حاضر کرا گیا، اس سے پوچھا گیا بتا اب میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تب اس نے عاجزی اور انکساری ظاہر کی اور کہا انا عبدک وانت ربی، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ اس سے یہی پتہ چلا کہ میرے بھائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض رکھے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی چیز اگر ہمارے نفس کو کنٹرول میں کر سکتی ہے تو وہ رمضان کے روزے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں روزے چھوڑنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے پوری بات کھل کے بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری روح کی بھی اصلاح ہو جائے اور تمہارے جسم کی بھی اصلاح ہو جائے۔ جسم کیا ہوتا ہے؟ اس سے مضبوط ہوتا ہے، طاقتور بنتا ہے، اور روح کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں جیسی صفات پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے، لڑنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ دعا مانگا کرتے تھے نفس سے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی، کہ اللہ مجھے 1 منٹ بھی نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ نفس ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے تقوی اور اس کی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس کی نمازوں کو
تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو آج بتاؤ ہم لوگ کتنا نفس کے خلاف چل رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کا اصل مقصد یہی کہ ہم روزے رکھ ہی نہیں رہے ہیں، روزہ ہم بالکل بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مدینہ کی گلیوں میں واپس آ رہے تھے اور جہاد سے واپس آ رہے تھے، بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا، رجعنا من الجہاد الصغیر الی الجہاد الاکبر۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اتنی سخت لڑائی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہیں، وہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا وہ بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف چلنا، اپنے نفس کو کچلنا، یہ بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ دیکھو لڑائی ہو رہی ہے، صحابہ کیا ہے جنگوں میں جا رہے ہیں، وہاں جان بھی جانے کا خطرہ ہے اور لڑنا بھی پڑ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں بیوی بچہ بیوہ ہونے کا بھی خطرہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اس سے بڑا جہاد کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف لڑنا، اپنے نفس کے خلاف چلنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے رمضان المبارک کے روزے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ نفس کو اگر کوئی چیز کچل سکتی ہے تو وہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ رمضان کے روزے پتہ نہیں اللہ نے کیوں رکھوائے، کیوں ہمیں بھوکا پیاسا رکھوایا جا رہا، کیوں ہمیں اتنی پریشانیوں میں ڈالا جا رہا، کیوں ہم سے اتنا کچھ مصیبتیں جھلوائی جا رہی ہیں۔ یہ میرے بھائی صرف اور صرف تمہاری روح اور تمہارے جسم کی اصلاح کے لیے کروایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں کا معاشرہ دیکھ لو، صبح اٹھو تو وہ ہر کوئی یہی پوچھتا ہے کہ آج تمہارا روزہ ہے، آج تمہارا روزہ ہے، آج تمہارا روزہ ہے۔ ارے مسلمان ہے تو روزہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ آپ انسان ہیں، آپ کہیں گے کیا بات کر رہا حافظ جی، تمہیں اتنے لمبے چوڑے انسان نہیں دکھ رہے ہیں، کہو گے یا نہیں کہو گے؟ تو بالکل ویسے ہی جس طرح انسان ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے ایک مہینہ دیا ہے میرے بھائی، روزہ رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی۔ کسی طریقے سے نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کتنی بڑی ہم عبادت کو مس کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے میرے نوجوانوں، اگر آج ہم نے اپنی جوانی میں اپنے روزے کی عادت نہیں ڈالی تو پھر یاد رکھنا بڑھاپے میں ہمیں ایک روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ اس کی مثال مفتی طارق مسعود ایسی دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی دانت ہیں چبانے کے لیے اور سامنے بادام بھی رکھے ہیں، بعد میں دانت نہیں ہوں گے چبانے کے لیے اور سامنے بادام رکھے ہوں گے۔ تو اس لیے جوانی میں اپنی عادتیں ڈال لو، ذکر کی تھوڑی سی عادتیں ڈال لو، روزہ رکھو، پابندی کے ساتھ رکھو۔ ہم چھوڑے جا رہے ہیں، ہمارا جو نفس کہہ رہی ہے ہم وہی روزے رکھ رہے ہیں، کہیں 15واں روزہ رکھ رہے ہیں تو کہیں 16واں، کہیں الوداع کا روزہ رکھ رہے ہیں، بچوں والی حرکتیں چل رہی ہیں ہمارے یہاں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہو گئے، اچھے خاصے کھائے پیے لوگ ہیں، مگر پھر بھی کوئی 15 کا روزہ رکھ رہا، کوئی 16 کا روزہ رکھ رہا اور اس میں بھی مشکل لگ رہا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیے متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے، ہمارے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، اور یہ بات پوری دنیا آج جانتی ہے کہ روزے کا کتنے فائدے ہیں، اس کے کتنے بینیفٹ ہیں، سبھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور روزے کی دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا الصوم لی واجزا بی، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت میں دیا جاتا ہے، کوئی جنت میں ایک محل بن گیا یا کوئی اور کچھ بن گیا، لیکن اللہ کہنا ہے روزے کے بدلے ہم ہیں۔ اب بتاؤ جب اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں مل جا رہے ہیں تو پھر پوری کائنات کس کی ہے؟ ہماری ہے، لیکن پھر بھی ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم نفس کے خلاف جو ہے کچھ بھی محنت نہیں کر رہے ہیں، گناہ ہم سے اتنے ہو رہے ہیں، ڈریم 11 پر ہم ٹیمیں بنا رہے ہیں۔ بتاؤ حالات کتنے نازک ہیں۔ ابھی پچھلی جمعرات جو بھی نکلی ہے اس میں کتنے مسلمان مارے گئے، لڑائیاں دنگے ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان کوئی کسی کچھ نہیں فکر ہے، اور نہ ہی ماں باپ ان کی کوئی تربیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بتائیں گے، کیا سکھائیں۔ صلاحیتیں ساری برباد ہو رہی ہیں، کوئی کدھر بھی نہیں دھیان دے رہا۔ اتنے نوجوان ہیں وہ ڈریم 11 پہ اپنی ٹیمیں بنا رہے ہیں، IPL میں میچوں میں لگائے پڑے پیسے کھیل رہے ہیں، جوئے سٹے میں لگائے پڑے ہیں۔ سوچو کیا رمضان کا مقصد حاصل ہوگا۔ رمضان اس لیے تو نہیں آیا کہ ہم جو ہے بس خالی یہی سب کام کرتے رہیں جو ہمارے غیر رمضان میں چل رہا ہے۔ میرے بھائی ان باتوں کو سمجھنا ہے
اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں حالات کو بھی سمجھنا ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ دیکھو وقت نہیں ہے، ورنہ بولنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اصل چیز ہے ان سب باتوں پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھنی پڑھنا ہے۔